وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی 5 روزہ محفل کا انعقاد آپ کے اس علاقے میں اور آپ کی اس گلی میں کیا گیا ہے۔ 5 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی آج پہلی تاریخ ہے، یعنی پہلی محفل ہے، اور آج انتظامیہ کی جانب سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک پر بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ موقع میلاد پاک کا ہے، لیکن موضوع معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا ہے۔ بہرحال اپنے شعور کے مطابق انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے خوبصورت منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو سمجھنے، اسے حق تسلیم کرنے اور اسے قیامت تک آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ہمارے ساتھی جناب محمد رضا اشرفی صاحب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ آپ نے نعت شریف کے ایک شعر کی تشریح کی، اور اس تشریح کے درمیان آپ نے یہ کہا کہ تمام نمازوں میں امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوا کرتے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں مقتدی اور امام کے آگے جنازہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس پر چونکہ یہ لکھنے والے شاعر نے لکھا اور ہمارے ساتھی نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کی، لیکن اس پر یہ سوال ہوا کہ امام تو اس میں بھی آگے ہی ہوتا ہے، تو بلا شبہ نماز کوئی بھی ہو، چاہے پنجگانہ ہو، چاہے عید ہو، بقرہ عید ہو، چاہے نماز جمعہ ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، ہر نماز میں مقتدیوں کے آگے امام ہوتا ہے جب نماز بجماعت ادا کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جنازے کو امام کے آگے رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ میں آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ نماز جنازہ اسے کہتے ہیں نماز جنازہ، دراصل وہ نماز نہیں بلکہ میت کے لیے مغفرت کی دعا ہوا کرتی ہے۔ تو جس کی بخشش کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اس کا جنازہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ سامنے نہ ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ نماز اگر جنازہ سامنے نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھائی نہیں جاتی۔ ہاں البتہ کبھی کبھی شریعت نے حکم دیا ہے کچھ صورتوں میں کہ جنازے کے دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی میت سامنے نہیں ہے، قبر موجود ہے اور قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ بہرحال تو شاعر نے محبت میں یہ لکھا کہ چونکہ وہ جو جا رہا ہے، جس کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھی گئی، چونکہ وہ جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے، یہی وجہ کہ آج اس کا یہ مرتبہ بڑھ گیا کہ احتراماً اس کے جنازے کو سامنے رکھ کر لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں محبت میں شاعر نے یہ بات کہی اور اس میں کوئی شرعی خرابی اور کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ انتقال کے بعد جب قبر میں اتارنے کی باری آتی، جنازہ تیار ہوتا ہے تو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن کے طور پر نیا جوڑا پہنایا جاتا ہے، زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سرما نہ لگایا،
لیکن قبر میں اتارنے سے پہلے سرما بھی لگایا جاتا ہے، عطر بھی لگایا جاتا ہے۔ تو کہا گیا اتنا تیار کر کے کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تیرا یہ احترام، آج تیری یہ تیاریاں یہ اس لیے ہیں کیونکہ تیری قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لانے والے ہیں۔ تو اسی کو شاعر نے یوں منظر کشی کی کہ اس کا احترام اور ادب اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کو سامنے رکھ کر پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں بلکہ وہ دعائے مغفرت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج پاک کی شکل میں وہ عظیم معجزہ عطا کیا جو کسی نبی کو میسر نہیں آیا ہے۔ اب اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمایا ہے، لیکن وہ معراج جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ معراج آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی میسر نہیں آئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے، لیکن ان تمام معجزات میں جو آپ کے سب سے بڑے دو معجزے فرمایا گیا، ایک تو قرآن مقدس ہے اور دوسرا معراج پاک ہے۔ محبت سے کہیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا معراج پاک ہے کہ قرآن شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ قیامت تک قرآن کے مخالفین آتے رہیں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، حکمراں بھی ہوں گے، تخت و تاج والے بھی ہوں گے، فوج و لشکر والے بھی ہوں گے، مال و دولت والے بھی ہوں گے، لیکن ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری پلاننگز جو ہے وہ دری کی دری رہ جائے گی، وہ قیامت تک سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں محبوب کو وہ معجزہ عطا کر دیا کہ قرآن کو کبھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ قرآن مقدس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں، ان کتابوں کو انبیاء کے دنیا سے پردہ کرنے کے چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے بعد بدل دیا گیا، لیکن 1450 سال گزر گئے، یہود و نصارہ نے بڑی کوششیں کی، لیکن قرآن شریف کو آج تک بدلا نہیں جا سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور خود ہی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ پہلے کی کتابیں بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کتابوں کا حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا تھا، بلکہ ان انبیاء کی امت پر تھا، اور ان انبیاء کی امت نے اس کے اندر اپنے نفس کے مطابق فیر بدل کر دیا، اپنے من کے مطابق فیر بدل کر دیا۔ لیکن قرآن شریف کا ترجمہ تو کوئی بدل سکتا ہے، لیکن جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، قرآن شریف قیامت تک اسی طرح رہنے والا ہے۔ جنہوں نے بدلنے کی کوشش کی، یا تو حکومتیں بدل گئی ہیں یا تو دل بدل گئے ہیں، لیکن قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل اور قرآن پاک معراج شریف فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرما رہے ہیں معمول کے مطابق۔ روزانہ آپ صبح سے نکلتے تھے اپنے ہاتھوں میں محبتوں کے پھول لے کر، لیکن شام جب گھر لوٹتے تو مکے والوں سے گالیاں سن کر، تانے سن کر، پتھر کھا کر مذاق لوگ اڑاتے تھے، لوگ طنز و طعنہ کرتے تھے، لوگ فبتیاں کستے تھے، لوگ برا بھلا کہتے تھے، کہیں کوئی دیوانہ کہہ کے بلاتا تھا، کہیں کوئی ساحر کہہ کے بلاتا تھا، یعنی جادوگر کہہ کے بلاتا تھا، کہیں کوئی معاذ اللہ پاگل اور مجنوں کہہ کے پکارتا تھا۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرماتے اور لوگ گالیاں دیتے تھے۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر محنت مشقت کرتے تھے اور رات تھکے ماندے گھر آتے تھے۔ اسی طرح سے دین کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ دن بھر تبلیغ کر کے دوپہر رات کا وقت تھا،
दिन भर तबलीग दीन करके आप थके मांदे वापस आते हैं, अपने घर नहीं जाते बल्कि अपनी चचेरी बहन हजरत उम्मे हानी के घर जाते हैं, जो मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की बहन थी, जनाबे अबू तालिब की बेटी थी। अपनी चचेरी बहन हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ ले जाते हैं। आज का दिन वो दिन था कि जब किसी एक ने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा नहीं पड़ा था, लोगों ने बुरा भला कहा था। दिन भर के थके मांदे आए, बिस्तर पर लेट गए। जनाबे उम्मे हानी थी, अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर घर के बाहर पहरा दे रही हैं, कहीं मक्के की किसी काफिर को खबर ना हो जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में ठहरे हैं। अगर किसी काफिर को पता चल गया, हो सकता है कत्ल करने के लिए वो मेरे घर पर आ जाए, इसलिए घर के बाहर वो पहरा दे रही थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंख लग गई। बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी हैरत होती है। वो नबी जो रात भर कभी सोता नहीं बल्कि पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, यहाँ तक कि आपके पाए नाज में वरम पड़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, महबूब थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम नहीं करते। पूरी रात आप अल्लाह के सजदे करते हैं, इबादत और रियाजत करते हैं। आज की रात इत्मीनान से सो गए। बड़ा ताज्जुब होता है, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को आप सोते नहीं थे, आज जब मेराज होने वाली है आप इत्मीनान से सो गए। आज की रात सोने की वजह क्या है? तो जानते हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया जवाब देंगे, ऐ मेरी कयामत तक आने वाली उम्मत सुन ले, हर रात में जागता था अपने मौला को मनाने के लिए, लेकिन मैं जानता था आज मेरी जिंदगी में वो रात आई है जिस रात अल्लाह मुझे मनाने वाला है, अल्लाह मुझे खुश करने वाला है, इसलिए मैं रात को इत्मीनान से सो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रही हैं। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल आज का दिन वो दिन है जब मेरे महबूब की बात को किसी ने नहीं सुना, किसी ने आज कलमा नहीं पढ़ा, आज किसी ने मुस्कुराकर मेरे महबूब का इस्तकबाल नहीं किया। आज हर तरफ तंज़ ताने थे, हर तरफ मजाक और फब्तियां थी। ऐ जिब्राइल मेरा महबूब बहुत थक गया, आज मेरे महबूब को बड़ा सताया गया है। ऐ जिब्राइल मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम जाओ जन्नत के अंदर और जन्नत से एक खूबसूरत दुम्बे को तलाश करो, एक बुराक को तलाश करो और बुराक को लेकर जमीन पर जाओ और उस बुराक को मेरे हबीब की सवारी बना दो और महबूब को आसमानों की सैर कराने के लिए लेकर आओ। अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है बुराक तलाश करने के लिए जन्नत में तशरीफ ले जाते हैं। यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे उम्मे हानी के मकान में इत्मीनान से सो रही हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक बुराक लेकर जमीन पर आते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ बड़ी प्यारी रिवायत मिलती है। फरमाया गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गए, आप बुराक को तलाश करते थे तो जितने फरबा बुराक थे, जितने लंबे चौड़े खूबसूरत बुराक थे, वो सब के सब यही सोच रहे थे हमारा नंबर लगने वाला है, हम सबसे ज्यादा हट्टे कट्टे हैं, हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, हमारा रंग सबसे ज्यादा उजला है, हम ही को सिलेक्ट किया जाएगा। हर बुराक खुश था कि हमारा नंबर आने वाला है, लेकिन उन तमाम बुराक से दूरी पर एक बुराक दुबला पतला कमजोर सा, वो जो है चेहरा लटकाए खड़ा था, उसकी आंखें नम थी। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नजर उस पर पड़ गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो देख कर कहा, ऐ बुराक बता तो सही, तू गमजदा नजर क्यों आता है? आज जन्नत के सारे बुराक खुश हैं लेकिन तेरा चेहरा मुरझाया है, तेरी आंखें नम हैं, आखिर वजह क्या है, किस बात का तुझे गम है? तो वो बुराक कहता है कि मैं अपनी किस्मत पर जो है, अपनी किस्मत पर मैं रो रहा हूँ, मैं बड़ा दुबला पतला हूँ, मैं बड़ा कमजोर सा हूँ, इनकी तरह हट्टा कट्टा नहीं हूँ, वरना मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, इनके दरमियान मैं भी खड़ा होता तो मेरा नंबर आने का भी चांस होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे सिलेक्ट ना किया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर रो रहा हूँ अपनी किस्मत पर। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अब उस बुराक का नबी की मोहब्बत में रोना था। रब तबारक ताला हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल जिस बुराक की आंखों में हबीब की मोहब्बत में आंसू भरे हैं, अब किसी को न ले जाना बल्कि उसी बुराक को महबूब की सवारी बना देना। फरमाया गया उसी बुराक को लिया गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, लाकर उसको हज़रत उम्मे हानी के घर के बाहर बांध दिया। उसके बाद घर की छत को शक करके अंदर दाखिल हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, इत्मीनान से, बड़ी गहरी नींद थी।
جبرائیل علیہ السلام حاضر تو آ گئے. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے حبیب کو لینے تو آ گیا, لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, انہیں تیرا پیغام سناؤں تو سناؤں کیسے, بھلا انہیں جگاؤں تو جگاؤں کیسے. جانتے ہو اب یہاں پر ایک بات کلیئر ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر سمجھا ہوتا, معمولی بشر مانا ہوتا تو معمولی بشر کو جیسے جگایا جاتا ہے اسی انداز میں جگا دیا گیا ہوتا, آواز دے کر اٹھا دیتے, ہاتھ پیر ہلا کر جگا دیتے. لیکن جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے یہ کسی معمولی بشر کی بارگاہ نہیں ہے, بلکہ جبرائیل جانتے تھے یہ بارگاہ تو ان کی بارگاہ ہے جہاں پر ہلانا ڈلانا چیخنا چلانا تو درکنار, اگر بلند آواز سے بول دو تو زندگی بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ سب کی سب ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تو بتا تیرے حبیب کو جگایا جائے تو جگایا کیسے جائے, تیرا پیغام سنایا جائے تو سنایا کیسے جائے. تو رب نے فرمایا کہ جبرائیل اپنی کافوری پیشانی کو محبوب کے تلووں سے لگا دو. فرمایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری پیشانی کو محبوب کے تلووں سے لگا دیا. جبرائیل بھی نور ہیں, محبوب بھی نور ہیں. جب نور سے نور ملا ٹھنڈک پہنچی, آقا کی آنکھ کھل گئی. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے جبرائیل علیہ السلام نے پیغام سنا دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا ہے, اے آقا میں سواری لے کر آیا ہوں, آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں. اب فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ وہاں سے اٹھتے ہیں. اب یہاں پر ایک روایت اور ملتی ہے, آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے, آپ کے دل کو نکالا جاتا ہے, اسے کوثر و تسنیم سے دھویا جاتا ہے, اسے حکمت و نور سے بھرا جاتا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, آپ کو براق پر سوار کیا گیا. اب جب براق پر بیٹھنے کی باری آتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے براق جو تھا ہلنے ڈلنے لگا, وہ براق جو تھا اٹکھیلیاں کرنے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ تشریف فرما ہوتے وہ براق ہلنے لگتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے ڈانٹا, اے براق ہلتا کیوں ہے, کیا تجھے پتا نہیں ہے کون تجھ پر سوار ہونے والا ہے. تو جانتے براق نے اپنی زبان حال سے کہا تھا, اے جبرائیل جانتا ہوں اسی لیے تو ہل رہا ہوں, سن لو یہ میرا ہلنا ڈلنا بے ادبی نہیں ہے بلکہ میں ہل ڈل کر بتا رہا ہوں. آقا مجھے دیکھ کر پہچان لیں تاکہ قیامت کے دن بھی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے میں جنت میں اسی طرح سے ہلوں گا ڈلوں گا تو وہ مجھے اچھی طرح سے پہچان لے. یہ تو صرف ہلنا ڈلنا بہانہ ہے, دراصل قیامت کے دن اپنے آپ کو جنت میں کیسے پہچانا جائے میں نے تو اس کا انتظام کر رکھا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں, اب سواری چل پڑتی ہے. اب یہاں پر آپ نے سنا ہوگا, اچھی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جہاں میری نظر کی امتحان تھی, جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں پر سواری کے قدم پڑتے تھے, یعنی اتنی تیزی سے جا رہا تھا. آپ جانتے براق بنا ہے برق سے, اور برق کا مطلب ہے بجلی, بجلی, اسی لیے کہتے ہیں براق اتنی تیز رفتار کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاں میری نظر پڑتی وہاں سواری کے قدم پڑتے تھے اتنی تیزی سے. اب آپ چل پڑے, کچھ دور چلے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آتی بلکہ چہرہ افسردہ ہے. جبرائیل علیہ السلام نے حیرت سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معراج کی شکل میں اللہ نے آپ کو وہ مقام دے دیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میسر نہیں آیا, لیکن مجھے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے, آپ غمزدہ ہیں, چہرہ افسردہ ہے, بات کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل اس وقت مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے. اے جبرائیل میں اس سواری پر سوار ہوں, ابھی چند لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے لامکہ پر پہنچ جاؤں گا, لیکن مجھے خیال آتا ہے قیامت کے دن کا. اے جبرائیل جب میری امت پل صراط پار کر رہی ہوگی تو میں تو ابھی تیزی سے گزر جاتا, لیکن قیامت میں میری امت پل صراط کیسے پار کرے گی,
مجھے اس بات کا غم ستاتا ہے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ کہا ہی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کے ذریعے محبوب کو پیغام سنا دیا، اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو محبوب غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے آپ کے وہ امتی جو آپ کے اطاعت گزار ہوں گے، آپ کے فرما بردار ہوں گے، کل قیامت میں جب ان کے پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی تو اے محبوب آپ کی امت پل صراط ایسی تیزی سے پار کر جائے گی جیسے تیزی سے بجلی گزر جایا کرتی۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ ذرا سوچیں اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں سیاکاروں کو فراموش نہیں کیا۔ ارے جب کوئی، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جب کوئی آؤٹ آف انڈیا ٹریول کر رہا ہو پہلی بار، بزنس ٹور نہیں ہے، چلیے حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، زندگی میں پہلی بار وہ فلائٹ میں سوار ہوا، تو فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ابھی اگرچہ بیوی بچوں سے جدا ہو کر آیا ہے، غم ہے، لیکن فلائٹ میں بیٹھتے ہی تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پہلی بار ایروپلین میں بیٹھا، کبھی بغل والی سیٹ کو دیکھے گا، کبھی اوپر دیکھے گا، کبھی نیچے جھانکنے کی کوشش کرے گا، یعنی پہلی بار اس سواری پر سوار ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول کر وہ اسی سواری میں کھو جاتا ہے، اس سفر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ جب براق پر سوار ہو کر آپ معراج کے سفر پر چلے، آپ کو بیوی بچوں کا خیال نہیں آتا، آپ کو اپنے دوست احباب کا خیال نہیں آتا، آپ کو اپنی آل اولاد کا خیال نہیں آتا، بلکہ آقا جب چلے معراج کے سفر پر اور براق پر سوار ہوئے تو اس وقت بھی آقا کو سب سے پہلے اپنی گناہگار امت یاد آئی۔ اور صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتے تھے تو اپنے ہر لقمے پر اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے، ہر لقمے پر۔ تو اب ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا سے محبت کریں اور اپنے آقا پر درود و سلام بھیجا کریں کہ انشاءاللہ۔ عجیب لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، محفل سجانا کہاں سے ثابت ہے، چراغاں کرنا کہاں سے ثابت ہے، جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے، جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے، یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے۔ ارے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، اگر سال میں ایک بار چراغاں کر لیتے ہیں، اگر میلاد کے نام پر محفل سجا لیتے ہیں تو تمہیں یہ ہضم نہیں ہوتا۔ ارے جن کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں ذرا اس آقا کو تو دیکھو، اس نے تو پوری زندگی ہمیں فراموش نہ کیا، کیا ہم اتنے احسان فراموش ہو سکتے ہیں؟ عمر بھر وہ امتی امتی کرتے رہے، امتی امتی کرتے رہے، ماں کی کوکھ سے ولادت ہوئی، جب جنم لیا تو امتی امتی کہا، رب حبلی امتی کہا، اللہ کی بارگاہ میں معراج کی شب امت کے لیے دعا کی، ہر سفر ہر راستے میں امت کو یاد کیا، یہاں تک کہ 3 دن 3 رات تک اگر حالت سجدہ میں آنسو بہایا ہے، اپنی جنت کے لیے نہیں بہایا ہے، اپنی امت کے لیے آنسو بہایا ہے۔ اب آقا پوری زندگی ہم گناہگاروں سیاکاروں کو یاد کرتے رہیں، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہیں اور ہم ایک محفل سجا لیں تو اس پر اعتراض کے کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے تمہارے نزدیک شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، تم زندگی بھر نہ کرو، ہم تمہیں دعوت نہیں دیتے، لیکن ہم احسان فراموش نہیں ہیں جس نے پوری زندگی ہمیں یاد کیا ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے اسے یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، معراج پاک کے سفر پر فرمایا کہ پہلے یہ سواری چلی تو کہاں پہنچی؟ مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی یعنی جسے بیت المقدس کہتے ہیں، جو پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول، وہاں یہ سواری پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسجد اقصی پہنچنے سے پہلے میں نے درمیان میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ محبت سے کہیں
موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ذرا سوچیں، براق جا رہا ہے اوپر سے۔ آج ہم فلائٹ پر سفر کریں تو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری فلائٹ 30,000 فٹ اونچائی پر ہے، 40,000 فٹ اونچائی پر ہے۔ سفر جتنا لمبا ہوتا ہے فلائٹ اتنا زیادہ اونچائی پر جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ جس کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر ساتوں آسمان، اس کی سواری کتنی اونچائی پر ہوگی۔ اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی قبر یہی والی ہے، کس نے بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تختی لگی تھی جو ہزاروں فٹ کی اونچائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا؟ یہاں کوئی روایت نہیں ملتی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہو کہ وہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی روایت نہیں۔ صرف اتنا ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی غور کریں، نماز پڑھنے والا یوں نماز پڑھتا ہے کہ یوں نماز پڑھتا ہے؟ کیسے پڑھتا ہے؟ نظر سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے کہ چاند تاروں کی جگہ پر ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پر۔ سواری اوپر سے جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام یوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہچان لیا؟ اور یہ بھی سن لو، ارے موسیٰ علیہ السلام کب آئے کب گئے؟ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے تقریباً 550 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے نبی ہیں، تو کیسے پتا تھا کہ یہ موسیٰ ہی ہیں، عیسیٰ نہیں ہیں؟ کیسے پتا تھا کہ یہ آدم نہیں ہیں، یہ موسیٰ ہی ہیں؟ کیسے پتا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں، موسیٰ ہی ہیں؟ پتا چلا کہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، لیکن کوئی نبی میرے نبی کی آنکھوں سے چھپا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہر نبی کو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا ہوا ہے۔ سب کو جانتے بھی ہیں، سب کو پہچانتے بھی ہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میں گزر گیا، میں پہنچا مسجد اقصی بیت المقدس، تو فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو 1,24,000 40,000 کم و بیش تمام انبیاء صفے لگا کر کھڑے تھے۔ مصلی امامت خالی تھا، امام کی جگہ خالی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کھڑے ہو جائیں، ان کی نماز پڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں نے دیکھا، پہلی صف میں توجہ ہے نا آپ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلی صف میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور محبت سے پہلی صف میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ موسیٰ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصی کیسے پہنچ گئے؟ بیت المقدس کیسے پہنچ گئے؟ جبکہ میرے آقا کی سواری تو اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر تھے؟ کیا اس رات اللہ تبارک تعالیٰ نے براق سے زیادہ تیز سواری موسیٰ علیہ السلام کو دے دی؟ نہیں، ماننا پڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی براق کے ذریعے پہنچے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کسی سواری کے ذریعے نہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی دی طاقت کی بنیاد بیت المقدس پہنچے ہیں۔ تو معلوم ہوا براق کی طاقت پیچھے رہ جاتی ہے، نبی کی طاقت آگے بڑھ جاتی ہے۔ سواری پیچھے رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام آگے پہنچ گئے۔ اب یہاں ایک بات اور محبت کی عرض کر دوں، ارے جب موسیٰ علیہ السلام کی برق رفتاری کا یہ عالم ہے کہ براق کو پیچھے چھوڑ دے، تو وہ جو موسیٰ کے بھی امام ہیں اس امام الانبیاء کی رفتار کا کیا عالم ہوگا، میرے اس آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں ایک بات اور عقیدت کی، چونکہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ محبتوں اور عقیدتوں کی بات کرتے کرتے آگے بڑھتا ہوں۔ صفیں لگی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی امامت خالی، آدم علیہ السلام آگے کھڑے ہو جاتے۔ آپ یہاں دیکھیں ہماری مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا، امام صاحب کو آنے میں 3 4 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو نائب امام صاحب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو لوگ کہتے ہیں مؤذن صاحب کو کہ چلیے آپ ہی پڑھا دیجیے۔
امام کو آنے میں اگر 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو نائب امام آگے بڑھ جاتا ہے یا مؤذن آگے بڑھ جاتا ہے. وہاں ذرا سوچے کہ سارے انبیاء صفے لگا کر کھڑے تھے اور امام کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور ان مقتدیوں میں آدم علیہ السلام بھی تھے, ابراہیم علیہ السلام بھی تھے, موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے, عیسیٰ روح اللہ بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام بڑھ جاتے یہ سوچ کر کہ میرا ہی تو بیٹا ہے, کوئی بات نہیں, وہ آیا تو سب میں شامل ہوگا, میں آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہوں. ارے تمام انبیاء کے باپ آدم علیہ السلام موجود تھے. آدم علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو جاتے یہ سوچ کر کہ یہ سارے نبی تو میرے ہی بیٹے ہیں, وہ جو آ رہا ہے وہ بھی تو میرا ہی بیٹا ہے, چلو میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں. نہیں, کوئی کھڑا نہیں ہوا, بلکہ سارے انبیاء صفیں درست کر کے امام الانبیاء کا انتظار کر رہے تھے. اور ہر نبی نے اس رات مقتدی بن کر بتا دیا یقیناً ہم سب اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ہماری شان, اللہ نے ہمارا مقام بہت بلند کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہمارا امام بن کر آیا ہے اللہ نے اس کے درجات کو ہم سب سے زیادہ بلند کر دیا ہے. گویا سارے انبیاء یہ مان رہے تھے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے عمد شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو سارے نبی مقتدی بن کر بتا رہے تھے ہاں ہمارے درجات بھی بہت بلند ہیں, لیکن ان کا مقام تو سب سے بلند ہے. ہر نبی نے تسلیم کیا. اور یہاں ایک بات محبت کی اور عرض کرتا چلا, جانتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, توجہ ہے نا آپ کی, جب کچھ نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت عالم ارواح میں ایک اجتماع منعقد کیا. عالم ارواح سے مراد ہے روحوں کی دنیا, ورلڈ آف سولز, روحوں کی دنیا, جسم نہیں ہے صرف روح ہے. اللہ نے روحوں کو جمع کیا, ساری روحیں, قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے نا سب کی روحیں جمع کی گئی. اور جمع کرنے کے بعد رب تبارک تعالیٰ نے ساری روحوں کے سامنے اعلان کیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہر روح نے ایک زبان ہو کر کہا قالو بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے, بے شک تو ہمارا رب ہے. ہر روح نے ایک زبان ہو کر کہا تو ہمارا رب ہے. اجتماع برخاست ہو گیا, محفل ختم. بس اسی کا اعلان تھا کہ تمہارا رب کیا میرے سوا کوئی اور ہے؟ تو سب نے کہا نہیں, بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. اجتماع ختم. اب دوسرا اجتماع منعقد کیا گیا. اس دوسرے اجتماع میں, یہ بھی روحوں کا اجتماع تھا, اس دوسرے اجتماع میں ہر کسی کو انٹری نہیں تھی. نہ کوئی صحابی آئے گا, نہ تابعی آئے گا, نہ تبع تابعی آئے گا, نہ کوئی غوث آئے گا, نہ خواجہ آئے گا, نہ مخدوم آئے گا, نہ مجذوب آئے گا. یہاں تک کہ یہ جو دوسرا اجتماع تھا اس میں حضرت علی کو بھی انٹری نہیں تھی, عثمان غنی کو بھی انٹری نہیں تھی, عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو بھی انٹری نہیں تھی. پہلا اجتماع تمام انسانوں کی روحوں کے لیے تھا, اور دوسرا اجتماع جو منعقد کیا گیا یہ صرف اور صرف انبیاء کی روحوں کے لیے تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ایک طرف رکھا گیا. اور رب تبارک تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے کہا انہیں دیکھو, انہیں پہچانو, یہ میرے محبوب ہیں, ان کو میں تمہارے بعد زمین پر بھیجوں گا. یعنی سارے نبیوں کے بعد انہیں بھیجا جائے گا. جب یہ آئیں گے تو تم سب ان کا ساتھ دینا, اپنے پرچم کو جھکا دینا, اپنا کلمہ چھوڑ کر ان کے کلمے کی تبلیغ میں لگ جانا. ہر نبی نے کہا مولا ہم وعدہ کرتے اگر تیرے محبوب ہمارے زمانے میں آئے ہم اپنا کلمہ چھوڑ دیں گے, تیرے حبیب کے کلمے کی تبلیغ میں لگ جائیں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, ان کی مدد کریں گے, ان کا احترام کریں گے. ہر نبی نے کہا. اب جب سارے نبیوں کی روحوں نے وعدہ کر لیا تو رب نے فرمایا چلو ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. آدم علیہ السلام سے کہا تم نوح علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ, نوح سے کہا شیس علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ, شیس سے کہا لوط علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ, ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ. ہر نبی کو ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا گیا, اور جب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بن گئے تو
رب نے فرمایا اب تم سب کا گواہ میں ہوں، یعنی تم سب ایک دوسرے کے گواہ اور تم سب کا گواہ میں۔ اب اللہ نے گواہی کے بعد کہا اپنے وعدے کو کوئی بھولنا مت، اپنے وعدے سے کوئی مکرنا مت، یاد رکھنا اگر زمین پر جانے کے بعد تم میں سے کوئی بھی اپنے وعدے سے مکر گیا، اپنے وعدے سے ہٹ گیا، تو میں نے جو عظمتیں دی ہیں، جو شام دیا ہے، جو منصب و مقام دیا ہے، میں وہ چھین لوں گا، میں وہ واپس لے لوں گا۔ اے مسلمانوں، بڑا تعجب ہوتا ہے جب بات آئی تھی ربوبیت کی، اللہ نے صرف ایک سوال کیا، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، اجتماع ختم ہو گیا۔ لیکن جب بات محبوب کی رسالت کی آئی ہے تو سارے نبیوں کو گواہ بنایا گیا، ایک دوسرے پر گواہ بنایا گیا، پھر اللہ ان پر گواہ بنا۔ اس کے بعد وارننگ کی جاتی ہے، ذرا سوچے کتنا ٹائٹ کیا گیا، کتنا ٹائٹ کیا گیا کہ اپنے وعدے کو فراموش مت کرنا۔ اب ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے، سارے نبی چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے۔ تو جب آقا کو آنا نہیں تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو پھر یہ دوسرا اجتماع منعقد کیوں کیا گیا تھا؟ ایک دوسرے سے وعدہ کیوں کروایا گیا؟ آخر انہیں وارننگ کیوں دی گئی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو صوفیہ فرماتے ہیں، مفسرین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ سنو سنو، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا تھا اپنے حبیب کو میں کسی نبی کے زمانے میں نہیں بھیجوں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے وعدہ بھی لیا، ایک دوسرے کا گواہ بھی بنایا، خود بھی گواہ بنا، اس کے بعد وارننگ بھی دی۔ دراصل اپنے محبوب کی عظمتیں بتانا مقصد تھا، اپنے محبوب کی شان بتانا مقصد تھا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آگے صوفیہ لکھتے ہیں اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیجوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیجوں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھیجوں، کسی اور نبی کے زمانے میں حبیب آئے، اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اس لیے اللہ نے کسی نبی کے زمانے میں اپنے حبیب کو نہ بھیجا، بلکہ محبوب کے زمانے میں معراج کی رات میں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو جمع کر لیا۔ زمانہ محبوب کا ہوگا، کلمہ محبوب کا پڑھا جا رہا ہوگا، اس وقت زمین پر کوئی نبی نہیں، نبی ہوگا تو میرا حبیب ہوگا۔ اور سارے نبیوں نے وہ جانتے تھے کہ ہمارے زمانے میں نہیں آئے، تو بات آئی گئی نہیں ہو گئی، بلکہ سارے نبیوں کو میثاق کا وعدہ یاد تھا کہ ہم نے جو اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا ہمارے زمانے میں نہیں آئے تو کیا ہوا، ہم وعدے سے پھرے نہیں ہیں۔ اور مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر بتا دیا، اے اللہ میثاق کا وعدہ ہمیں یاد ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا وہ آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، اے مولا گواہ ہو جا، آج تیرے حبیب آئے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس کے بعد سواری نکلی ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی گئی، اس کے بعد نکلے آسمانوں کی سیر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یکے بعد دیگرے ساتوں آسمان۔ اب جانتے جب پہلے آسمان پر پہنچے، توجہ ہے نا آپ کی، میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں چونکہ ختم بھی کرنا ہے مجھے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی فرشتوں کو کہ دروازہ کھولو۔ اب یہاں بہت توجہ طلب بات، تو فرشتوں نے سوال کیا، پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں نا انہوں نے سوال کیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے میں جبرائیل ہوں، دروازہ کھولو۔ تو فرشتوں نے کہا جبرائیل اکیلے آئے ہو یا ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ساتھ محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتوں نے کہا جبرائیل وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ اللہ کے حکم پر آئے ہیں؟ تو جبرائیل السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بلایا۔ تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، دروازہ کھول دیا۔ اب پہلے آسمان پر گزرے، پار کر لیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی دروازہ بند۔ جبرائیل السلام نے دستک دی، سوال کیا گیا کون؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں، دروازہ کھولو۔ کہا گیا جبرائیل اکیلے آئے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال کیا فرشتوں نے اپنی مرضی سے آئے کہ اللہ نے بلایا؟ فرمایا کہ اللہ نے بلایا۔ فرشتوں نے دروازہ کھول دیا، اہلاً و سہلاً کہا، خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے، پھر دروازہ بند، وہاں بھی یہی سوال جواب، پار کیا، چوتھے پر پہنچے، پھر دروازہ بند۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مولا معاملہ کیا ہے؟
ارے تو نے فرشتوں کو ساتھ لے کر بھیجا جبرائیل کے، تو نے براق لے کر بھیجا جبرائیل کے، اور جب محبوب کو لے کر چلے جبرائیل تو آسمانوں کے دروازے بند. کیا آسمانوں کے فرشتوں کو خبر نہیں تھی کہ محبوب آنے والے ہیں؟ انہوں نے دروازہ کیوں نہیں کھول رکھا تھا؟ اے اللہ، جب جنت کو سجایا گیا، حور و غلمہ کو تیار کیا گیا، جب براق سواری کو بھیجا گیا، سارے انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کیا گیا، تو آخر آسمانوں کے دروازے کیوں بند تھے؟ دروازے بھی کھلے ہوتے، ویسٹ آف ٹائم نہ ہوتا، دروازے کھلے ہوتے، تیزی سے سواری گزرتی چلی جاتی. تو جانتے ہو صوفیاء کیا لکھتے ہیں؟ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ نہیں سنو، آج کی رات وہ رات تھی جس رات کا فرشتے صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. وہ فرشتے جو آسمانوں سے روزانہ جھانک کر محبوب کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، فرشتے جانتے تھے کہ آج کی رات وہ رات ہے. ہم آسمان سے روزانہ زمین کی طرف دیکھتے تھے، آج وہ زمین سے خود آسمان کی طرف آنے والے ہیں. تو اسی لیے فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے کہ دروازہ کھلا ہوگا، سواری تیزی سے گزر جائے گی، ہمارا انتظار دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا، ہم تو دیدار نہ کر سکیں گے، آنکھ بھر کر انہیں دیکھ بھی نہ سکیں گے. اسی لیے فرشتوں نے جان بوجھ کر دروازہ بند کر دیا کہ جب دروازے بند ہوں گے تو سواری کو رکنا پڑے گا، اور جب سواری رکے گی ہم سوال جواب میں جبرائیل کو الجھائیں گے. جب تک ایک ایک کر کے تم سارے دیدار کر لینا. پتا چلا آسمان کے دروازوں کو بند کرنا صرف بہانہ تھا، مصطفیٰ پیارے کے چہرے کا دیدار کرنا نشانہ تھا. سدرا سے گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، سدرا سے گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے، ہونے لگی. صوفیاء نے بڑی پیاری بات لکھی، سنیں، یہ رات صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات نہیں تھی، بلکہ اس رات اللہ نے کئیوں کو معراج عطا کیا. ام ہانی کے گھر میں آقا آرام کر رہے تھے، ام ہانی تلوار لے کر گھر کا پہرا دے رہی تھی، یہ جناب ام ہانی کی معراج تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے تھے، ان تمام فرشتوں کی معراج تھی. آقا براق پر سوار ہوئے، یہ براق کی معراج تھی. انبیاء کی امامت کی بیت المقدس میں یہ سارے انبیاء کی معراج تھی. آپ آسمانوں سے گزرے، آسمانوں سے گزرتے ہوئے لامکہ پر پہنچے، یہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کی معراج تھی. مصطفیٰ نے جا کر اللہ کا دیدار کیا، یہ مصطفیٰ کی معراج تھی. اور واپسی میں اپنے ساتھ 5 وقت کی نماز لے کر آئے، یہ قیامت تک آنے والی امت کی معراج تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سفر معراج بہت سے واقعات درپیش ہوئے. ایک ایک کر کے ان واقعات کو اگر بیان کروں تو یہاں 3 دن میری تقریر ہے، میں تینوں دن حضور کی معراج بیان کر سکتا ہوں. اس کی وجہ کہ معراج پاک کو بیان کرنے کے کئی الگ الگ انداز ہوتے ہیں. معراج ہوئی کب، معراج ہوئی کیسے، معراج کے سفر میں کیا کیا دکھایا گیا، کیا کیا بتایا گیا، کون سی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، معراج کا فلسفہ کیا ہے، معراج کی وجہ کیا ہے، پھر کبھی بیان کروں گا. یہاں پر آخری بات عرض کر کے اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا آسمانوں سے پرے لامکہ پر. لامکہ جانتے ہو کسے کہتے؟ لا کا مطلب ہے نتھنگ، کچھ بھی نہیں. لا مکان، کوئی مکان ہی نہیں ہے وہاں پر، کوئی منزل ہی نہیں، کوئی مکان نہیں. وہاں جانا تھا جہاں کوئی نہ جا سکا، جہاں کوئی نہ جا سکا. جب 7 آسمانوں سے پرے پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل ٹھہر کیوں گئے، چلو آگے چلو، آگے بڑھو، یہاں رک کیوں گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سدرۃ المنتہا اور یہیں پر ہے میری انتہا. اس کے آگے کا پرمیشن مجھے نہیں، اس کے آگے جانا میرے لیے الاؤ نہیں ہے. اگر اس کے آگے میں گیا تو نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، یعنی برداشت کا مادہ اس سے آگے، اس سے بڑھنے کا میرے اندر نہیں. رک گئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا کہ جبرائیل، جہاں تیری انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے. یہاں تک تو لایا تھا، اب اس کے آگے تو نہیں جائے گا، میں خود چلا جاؤں گا، میں خود چلا جاؤں گا. یہاں پر بہت ساری باتیں لکھا بزرگوں نے.
اب سوال جو میں یہاں پر پیش کرتا ہوں، جواب جو دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا لامکہ پر، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں؟ ڈائریکٹ براق پر بیٹھتے آسمانوں سے چلے جاتے، مسجد اقصی تک کیوں گئے؟ جانتے اس کی وجہ؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے سفر سے اور صبح آپ نے اعلان کیا کہ رات کے مختصر حصے میں میں نے ایسا ایسا سفر کیا، تو ابو جہل نے اعتراض کیا، ابو لہب نے، عتبہ شیبہ نے، سب نے اعتراض کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد ساتوں آسمان، پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، واپس بھی آ گئے، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہلتی رہی اور وضو کا پانی بھی بہتا رہا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو آپ نے کہا کہ امتحان لے لو، آزمانا چاہو تو آزماؤ۔ تو اب بتاؤ، سوال کرنے والے زمین والے تھے، آسمانوں کا سوال کیا کرتے؟ ابو جہل کبھی آسمان میں گیا تھا؟ ابو لہب کو پتا ہے جنت کیسی ہے، عتبہ شیبہ کو پتا ہے کہ آسمانوں پر کیا، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ انہوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ آپ نے ایسا سفر کیا ہے تو ہمیں ذرا بتاؤ مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی میں ستون کیسے ہیں، مسجد اقصی کی دیواریں کیسی ہیں، ان کی لمبائی چوڑائی کیسی ہے، ان کی سیڑھیاں کیسی ہیں؟ یعنی سوال وہی کیا جو انہوں نے دیکھا تھا، اس سے پہلے اور کون سا سوال کرتے؟ آسمانوں کا سوال ان کے بس کی بات نہیں تھی، جنت و جہنم کا سوال ان کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے سفر کروایا کہ محبوب کل دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر یہ آسمانوں کے حوالے سے کوئی سوال نہ کر سکیں گے، یہ سوال کریں گے تو مسجد اقصی کا سوال کریں گے، اس لیے اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروا دیا۔ اور میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ اجمیر شریف کئی بار گئے ہوں گے، میں پوچھتا ہوں کہ اجمیر شریف کا جو بلند دروازہ ہے، اس بلند دروازے کی سیڑھیاں کتنی ہیں ذرا مجھے بتا دو۔ کئی ایسے جو ہر چھٹی شریف میں جاتے ہوں گے، لیکن سیڑھیاں گننے کون جاتا ہے؟ میں تو حاضری دینے جاتا ہوں، مجھے سیڑھیوں سے مطلب نہیں، ان کے روضے سے مطلب ہے، مجھے تو وہاں پہنچ کر فاتحہ سے مطلب ہے، وہاں کے در و دیوار سے کیا لینا، میں کیا کھڑکیاں گننے جاتا ہوں؟ کوئی نہیں کرتا ایسا آج کی تاریخ میں بھی۔ لیکن جانتے ہو جب ان لوگوں نے سوال کیا بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، دیواریں کتنی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام پردے اٹھا دیے ہیں اور مکے میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا نے کھڑکی دروازے ستون سارے گنا دیے۔ اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا۔ اچھا، ایک بڑی پیاری بات آخر میں عرض کروں گا، اجازت ہے آپ، اور اسی پر گفتگو کمپلیٹ ہوگی۔ بڑی پیاری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں معراج کے سفر پر گیا، واپس آیا تو اتنا مختصر وقت کہ بستر بھی گرم رہا، ام ہانی کا بستر گرم رہا، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، آپ نے وضو کیا تھا جانے سے پہلے، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا۔ آخر کتنی جلدی گئے، کتنی جلدی آئے؟ ایک آدمی سو کر اٹھے بستر سے تو کتنی دیر تک بستر گرم رہتا ہے؟ کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں کیا ہوگا۔ دروازے کی کنڈی آپ ہلا دیں، چھوڑ دیں، کتنی دیر تک وہ ہلتی رہے گی؟ کبھی ریسرچ کیا ہے آپ نے؟ نہیں۔ تو آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سفر کر کے آئے، بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ایک انسان لیٹا ہے اور جسم سے روح نکال لی جائے تو وہ یوں ہی پڑا رہے گا، وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، وہ ہل ڈل نہیں سکتا۔ جب روح لوٹائی جائے گی تب وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ مثلا ایک گھڑی چل رہی ہے، اس کی بیٹری کو نکال لو تو جہاں پر نکالا گھڑی وہیں پر رک جائے گی، اور جب سیل دوبارہ ڈالو گے تو گھڑی وہیں سے چل پڑے گی۔ فرمایا گیا اللہ نے ساری کائنات کی روح بنا کر محبوب کو پیدا کیا ہے، اور معراج کی رات یہ روح جو تھی زمین سے نکل گئی، تو جب روح کو زمین سے نکالا گیا تو زمین کا سارا نظام وہی ٹھہرا رہا، اور جب سفر کر کے روح لوٹی ہے اور روح کو زمین پر لوٹایا گیا ہے تو جہاں آقا چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے سارا نظام پھر چل پڑا۔ اسی لیے بریلی کے کلندر نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ موضوع ابھی ادھورا ہے،
ابھی وقت نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، درمیان گفتگو جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔